بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو پوری دنیا کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، جو پوری دنیا میں 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنی اردو زبان میں عالمی یوم ذہنی صحت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ایک آگاہی پر مبنی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ پاکستان کے نامور ذہنی و دماغی امراض کے ڈاکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ میرے بائیں جانب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں شعبہ نیورولوجی سے وابستہ ہیں اور پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر رہے ہیں اور اس وقت نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ ان کے برابر میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور شعبہ نفسیات سائیکیٹری جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے بھی سربراہ رہے ہیں اور پاکستان کے ایک نامور ماہر امراض نفسیات و رویہ جات ہیں۔ ان کے برابر میں ڈاکٹر فرحیہ اقبال ہیں۔ آپ بھی شعبہ نفسیات سے شفا ہاسپٹل کراچی سے وابستہ ہیں اور آپ خواتین کے حوالے سے بالخصوص جو شعبہ امراض نفسیات ہے اس کے حوالے سے خاص مہارت رکھتی ہیں۔ میں اپنے تمام مندوبین کا، اپنے شرکاء کا خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ایک کر کے آپ سے سوالات کروں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال آفریدی، آپ سے سوال ہے کہ عالمی یوم ذہنی یہ امراض جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخ، یہ کب سے منانا شروع ہوا ہے اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی ابتدائی گفتگو۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عالمی جو ذہنی صحت کا دن منایا تھا یہ WHO کا ہے۔ بنیادی طور پر ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے 1992 میں پہلی بار یہ اس بات کی کمی محسوس کی کہ پوری دنیا میں اتنے سارے نفسیاتی مسائل ہیں اور اس کو ان بیماریوں کو سمجھنے، اجاگر کرنے میں اور ذہنی صحت کے فروغ کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے، تو 10 اکتوبر کو ہر سال ایک دن منایا تھا ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اور ہر بار اس کا موضوع ہوتا ہے، اور اس بار کا اس کا موضوع ہے کہ مینٹل ہیلتھ یونیورسل ہیومن رائٹ، یعنی ذہنی صحت ایک عالمگیر انسانی حق۔ اب اس کی جو اغراض و مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریوں کی روک تھام، اس کا سدباب، اس کے ساتھ جو اسٹگما اٹیچ ہے وہ، اور علاج معالجے پہ لوگ راغب ہوں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 970 ملین لوگ نفسیاتی اور منشیات کے مسئلے سے دوچار ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹری، یعنی ہمارے ہاں جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک، اس میں 90% لوگ نفسیاتی امراض کو دوا سمجھتے ہوئے علاج معالجے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس علاج سے محروم ہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 1992 سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر واسع، آپ سے سوال یہ ہے کہ 1992 سے یہ پوری دنیا میں عالمی یوم ذہنی صحت منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ذہنی امراض اور دماغی امراض کے حوالے سے ایک تھوڑا سا احاطہ، جسے ڈاکٹر اقبال آفریدی نے بھی رکھا کہ عالمی طور پہ کیا اعداد و شمار ہے، ایک عالمی اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور پاکستان میں اس کے کیا اس وقت اعداد و شمار ہیں؟ کہ اس وقت دنیا میں جو بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں نا، ان میں یہ مینٹل ہیلتھ اور ڈپریشن کی بیماری ہے۔ جو 2020 کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ڈپریشن دنیا میں چوتھے نمبر پہ تھا۔ پہلے نمبر پہ ہارٹ کی بیماری تھی، پھر فالج، پھر کینسر، اور چوتھے نمبر پہ ڈپریشن۔ لیکن جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 2030 میں ڈپریشن دنیا کی نمبر 1 بیماری بن جائے گی، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی بیماری سے متاثر ہوں گے تو وہ ڈپریشن کی بیماری ہوگی۔ تو یہ تو صرف اعداد و شمار ہے، صرف ڈپریشن، اس کے علاوہ جو دیگر مینٹل النیسز بڑھ رہی ہیں خاص طور پہ بچوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، اس کے تو ابھی اعداد و شمار کا اندازہ جمع کیا جا رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ 2021 میں WHO نے پہلی دفعہ ویڈیو گیمنگ ایڈکشن کو ایک بیماری تسلیم کر کے اس کا کرائٹیریا بنایا، تو اس سے پہلے تو یہ بیماری میں شامل ہی نہیں تھی۔ تو اس طرح کر کے نفسیاتی اور دماغی امراض کی بیماریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کی قسموں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ورائٹی بھی بڑھ رہی ہے، اور جو عالمی اعداد و شمار ہیں اسی طرح کے اعداد و شمار پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں چونکہ یہ ڈیٹا بہت اچھا اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنے % ہے،
لیکن جو بہت سارے سرویز پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً پاکستان کی اڈلٹ پاپولیشن کی 20 سے 25% آبادی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار رہی ہے. پاکستان میں بچوں کے حوالے سے بالکل ڈیٹا نہیں ہے، جبکہ ایک اندازہ یہ کہ پاکستان میں بچوں میں بھی یہ نفسیاتی امراض بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایڈکشن سے، کہ بچوں میں ایڈکشن بڑھ رہی ہے یا بچوں میں ویڈیو گیمز کا استعمال بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک خاص طرح کی علامت ہیں جس کی وجہ سے. تو یہ اعداد و شمار پاکستان میں بھی کافی زیادہ ہیں، بالخصوص خواتین میں، بزرگوں میں، بچوں میں، جن کے بارے میں ابھی ڈیٹا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح سے انالائز کریں گے تو پاکستان میں بھی شاید یہ تعداد دنیا کے جو بڑی پاکستان کی بیماریاں ان میں سے ایک ہوگی. اچھا ڈاکٹر فریہ، آپ سے سوال ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال نے ایک عالمی اعداد و شمار اور ایک وہ بتایا، ڈاکٹر واسع نے بتایا کہ جو یاسیت ہے یا ڈپریشن ہے وہ آنے والے دنوں میں دنیا میں ایک بڑی بیماری بن جائے گی. تو پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک میں ایک تو ڈپریشن نو ڈاؤٹ بڑی بیماری، اور کون کون سے ذہنی امراض ہیں جو پائے جاتے ہیں جو آپ اپنی کلینکل پریکٹس میں یا پاکستان کے اندر ہے؟ کیونکہ ایک بالکل جیسا ویسے تو ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں کم و بیش 2.5 کروڑ سے زیادہ انسان ایسے ہیں جو کہ نفسیاتی یا ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، تاکہ ہم اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے یہ بیماریاں ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. بالکل جناب، بہت شکریہ. سو جس طرح سر نے بات کی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گی کہ جو گھبراہٹ بے چینی کا عرضہ ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اداسی مایوسی کا عرضہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح موڈ کے جو مسئلے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، جس میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا پھر ڈپریشن اور انزائٹی کی ہم نے بات کی. تو یہ جو ہمارے پاس ہیں، یہ مین جو ہمارے بیماریاں ہیں، ان میں ان بیماریوں کی شدت بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، جو کہ او پی ڈی میں یا پھر ہم اپنے وارڈز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر فریہ نے جیسے کہا، سر میں اس کو تھوڑا سا، اور ڈاکٹر واسع نے بھی اس پہ ایک بات کی تھی، اگر اس کو ایک سوال کی صورت میں پوچھ لے، پاکستان کے اندر ہماری جو کیونکہ پاکستان ایک وہ قوم ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی آلموسٹ مور دین 50 to 60% نوجوان آبادی ہے. تو ہمارے یہاں مین تھریٹ یا مین کون سا خطرہ ہے ذہنی امراض کے حوالے، کن کن بیماریوں کے حوالے سے؟ ہاں، دراصل پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی امراض سے کوئی مستثنا نہیں، لیکن نوجوانوں میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی مسائل تو بہت ہیں، فرسٹریشن کے شکار ہیں، پھر آپس میں انبن تعلقات یہ وغیرہ. لیکن جو بیماریوں کی شکل زیادہ اختیار کر رہی ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن تو کامن ہے ہی، لیکن سومیٹوفارم ڈس آرڈر، جس میں بیماری تو نفسیاتی ہوتی ہے لیکن وہ جسمانی انداز میں ظاہر ہوتی ہے، کہ پیٹ کا درد ہے، دل کا درد ہے، سانس میں خرابی ہے، ایکنی ہو گئی ہے. حالانکہ ہوتی وہ سائیکولوجیکلی، لیکن اس کا امپریشن یا اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جسمانی. اس کے علاوہ منشیات بہت بڑا مسئلہ ہے. منشیات نوجوانوں میں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں اور ایون بچوں تک جو ہے، اور اس کی نئی نئی شکلیں ہیں. پہلے تو یہی تھا شراب اور چرس اور افیون، بھنگ، لیکن اب جو ہے وہ یہ منشیات کا مسئلہ اچھا خاصا گمبھیر ہو گیا ہے، جس میں آئس اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں، یہ ویڈیو گیم، ان کو بھی اب جو ہے بیہیویئر ایسی ہے جو منشیات کے زمرے میں، ایڈکشن کے زمرے میں آتی ہے، وہ اس میں شامل کی گئی ہے. اور اس طرح سے غیر ضروری جو ہے یہ موبائل اور الیکٹرانک کا استعمال، سیلفی جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹڈ کام کر رہا ہے جس میں دوسروں کو تکلیف ہو. اور اسکیزوفرینیا بھی ہمارے یہاں اچھا خاصا کامن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذہنی پسماندگی بچوں میں جو ہے، اور وہ نوجوانوں میں، ایون بڑے بڑے آتے ہیں ہمارے پاس، بچپن میں ان کو ڈاکٹر بدقسمتی سے اس وقت سائیکیٹری کی ٹریننگ اچھی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب وہ نوجوانی کی عمر میں وہ جب نہیں کام کر پاتا تو وہ پہلے تو سوچتے ہیں کہ شادی سے اس کا علاج ہوگا، جو کہ بہت ظلم ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ انگزائٹی، ڈپریشن، سومیٹوفارم ڈس آرڈر اور ایڈکشن اور اسکیزوفرینیا، مینٹل ریٹارڈیشن اور جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ اچھی خاصی کامن بیماریاں ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بہت اہم نکات جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اس پہ توجہ دلائی ہے. میں اسی کے کانٹیکس میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ذہنی پسماندہ ہے تو بھائی اس کی شادی کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ یعنی اس طرح کے بہت سے چیلنجز، تو وہ کون کون سے چیلنجز ہیں جو بہت کامن ہیں جس کو اوور آل ایز اے معاشرہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کیا آپ کے ذہن میں اس کے اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ان اقدامات کو ایڈریس کیا جا سکے؟
دیکھیں ینگ لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو ینگ لوگوں کے پاس اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں نا. ایک میڈیا بہت بڑا چیلنج ہے, پھر ایک معاشرے کے اندر ایک دوڑ ہے کیریئر کی یا دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی یا پیسے جمع کرنے کی. تو یہ جو ایک پورا لائف اسٹائل اس کے نتیجے میں بنتا ہے, یہ خود ایک بہت چیلنجنگ ہوتا ہے خاص طور پہ ینگ بچوں کے لیے. تو اسی لیے ینگ بچوں میں اس جو کو پیرنٹل کنٹرول کے ذریعے سے, اسکول کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کو بہتر بنانا چاہیے. لیکن سم ہاؤ جو ویڈیو گیمنگ انڈسٹری ہے یا جس میں بچے زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہ ایک دوسری طرح کا ماحول کریٹ کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بڑے چیلنجز ہیں اس کی ایک بڑی وجہ کووڈ ہے کہ کووڈ کے بعد تمام بچے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, تمام بچوں کے پاس ڈیوائسز آ گئی ہیں. اسکول کے 7ویں 8ویں کے بچوں کے پاس بھی موبائل فون, آئی پیڈ, ساری چیزیں ہوتی ہیں اور دے آر کنیکٹیڈ ٹو انٹرنیٹ. اینڈ اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو اس کا مطلب وہ دنیا کی ہر چیز کو ایکسپوز ہیں, اور وہ ایکسپوجر جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے بچوں کے لیے. اس کے حوالے سے پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے, کچھ پیرنٹل کنٹرول بھی کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. تو ینگ جنریشن کے لیے تو یہ مسئلہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہی مسئلہ ایڈلٹس کے لیے بھی ہے کہ ایکچولی جو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے وہ صرف بچوں میں نہیں ہے, وہ خواتین میں بہت زیادہ. ایوریج پاکستان میں خاتون تقریباً 4 گھنٹہ اس وقت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا دیکھتی ہے. تو 4 گھنٹہ از اے ویری لانگ ٹائم. تو اسی طرح بزرگوں میں ابھی ہمارے پاس 70 ایئر کے لوگ آتے ہیں, وہ خواتین و مرد جو ویڈیو گیمنگ ایڈکشن کے ساتھ آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو اس وقت کا, جو اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, وہ سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, اور بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے. اور ابھی ہم اس کو ریڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کے برین کے اوپر بایو کیمیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, برین کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرس کو کیا نقصان پہنچتا ہے, اور اس کے نتیجے میں لانگ ٹرم جو آپ کی برین کی پروگرامنگ ہے وہ کس طرح چینج ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے دور میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل اسی کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر فریہ آپ سے سوال ہے کہ اب خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور جسے ڈاکٹر واسن نے بتایا کہ آن ایوریج, کیونکہ اس میں کوئی پاپولیشن بیس اسٹڈی تو نہیں, لیکن آن ایوریج 4 گھنٹے جو ہے خواتین جو ہیں وہ ان کا اسکرین ٹائم ہے, یعنی ایک بڑا. تو اس کے اثرات خواتین میں, کیونکہ آپ ایز اے خاتون سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, اور اوور آل پاکستان میں خواتین میں نفسیاتی امراض کن کن سطحوں پہ اور کیا کیا پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ زچگی کے دوران یا پوسٹ زچگی کے دوران, یا کیونکہ خاتون ایک نیوکلس ہیں, تو کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے حوالے سے پائی جاتی ہیں؟ تو جناب جس طرح سر نے بتایا اسی کی کانٹیکسٹ کو آگے لیتے ہوئے چلیں, تو جس طرح خاص طور پہ آپ نے زچگی کا ذکر کیا ہے, تو یہ بہت ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ایک خاتون کے لیے بہت بڑا چینج زندگی میں آ رہا ہوتا ہے, اور اس چینج سے پورے گھر نے پھر آگے چلنا ہوتا ہے. سو اسپیسیفکلی دیٹ چینج ان فیمیلز لائف, وہ ایک ویسے ہی ہارمونل امبیلنس اور مختلف چیزوں کے ساتھ ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمارے پاس بہت زیادہ خواتین جو ہماری او پی ڈیز میں پریزنٹ کرتی ہیں, وہ خاص طور پہ ان اسٹیٹس میں خاص طور پہ ہمارے پاس آتی ہیں, اور انہی کی ہمارے پاس بہت ساری, اسی میں بھی یاسیت کا مسئلہ بھی, اداسی مایوسی کا مسئلہ بھی, بے چینی گھبراہٹ کا عرضہ بھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس آج کل جو نئے جو خواتین کے لیے چیلنجز ہیں, جس طرح بھی کچھ عرصہ پہلے بہت ہراسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. سو ایک چیز بھی ہے کہ اب یہ جو ایک اور مینٹل پریشر, ایک اور ایڈڈ اسٹریس جو خواتین کے لیے آنا شروع ہو گیا ہے, وہ یہ بھی معاشرے میں ہمیں نظر آنے لگا ہے, جو پہلے تھا شاید پہلے پتہ نہیں لگتا تھا, لیکن اب اوپنلی سب کے سامنے ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی جو ہے کم و بیش 3-4 ڈیکیڈ سے پاکستان میں کام کر رہی ہے, تو اس کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں یا کیا سفارشات ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے, کہ جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی معاشرے کو ایک اچھا, صحت مند اور ذہنی طور پر تار و تازہ کہہ لیں یا چاق و چوبند کہہ لیں معاشرہ بنانے میں اس کی کوئی یعنی ریکمنڈیشن کیا ہیں اس کے حوالے سے؟ ہاں, اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ایک ویژن بنایا اور مشن بنایا, اور اس میں ہم نے یہی تھا کہ ایک تو پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کم ہیں, یعنی 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, صرف 500 ہیں. تو ہم نے کہا کہ ایک تو تربیت کی جو ہے مواقع زیادہ ہوں, اور پاکستانی جو باہر یعنی صرف یو کے اور امریکہ میں 1800 سائیکیٹرسٹ پاکستانی ہیں, تو ادھر کوئی ایسے مواقع پیش کیے جائیں جیسے کہ سندھ کے 18 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا ایک تو یہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دوسرا کام کیا کہ
کالج آف فزیشین کے پلیٹ فارم پہ ایز اے ڈین میں نے سائیکیٹری کے کہ ہر سبجیکٹ میں بیہیویورل سائنسز ڈال دی تاکہ دنیا میں ہم جب جاتے ہیں تو ان کی سطح پہ ٹریننگ ہو ایتھکس وغیرہ کا اور بیہیویئر کا اور کمیونیکیشن کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ صرف ہم سائیکیٹری کی وارڈ کے باؤنڈری میں نہ رہیں بلکہ ہم کمیونٹی تک جائیں. ہم نے مختلف کیمپ کیے, اویئرنیس پروگرام کیے, آپ نے بھی اس میں کافی حصہ لیا اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا اس میں حصہ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہم نے کئی پروگرام کیے. تو اس میں یہی تھا کہ ہم صرف نفسیاتی بیماریوں کو نہیں بلکہ ذہنی صحت کے فروغ کو وہ توجہ دیں تاکہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں اور برڈن نہ بڑھے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ پاکستان کی دنیا بھر کی 35% اکانومی ذہنی صحت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم وہ 35% جو ہماری اکانومی ضائع نہ ہو تو اس سے بڑی اکانومی ٹھیک ہوگی. مثلا لوگ کام کو عبادت سمجھ کر کریں, اسٹوڈنٹ پڑھنے کو عذاب نہ سمجھے, عبادت سمجھ کر کریں اور اس کو بلیسنگ سمجھیں, انجوائے کریں. لرننگ شوڈ بی تھرو فن رادر دین فیئر. اور اس طریقے سے بلنگ نہ کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور کچھ پرائرٹی یہ ہوں کہ سب سے پہلے ایمان ہے, پھر صحت ہے, پھر عزت ہے, پھر یہ ڈگریاں, عہدے اور یہ جائیدادیں ہیں, بجائے یہ کہ میرے زیادہ نمبر ہیں یا اس کے زیادہ. ہائی مارکس شوڈ ناٹ بی اے کرائٹیریا جس میں یہ سکسیس کی گارنٹی ہو. تو ہم نے اس کے لیے مختلف میٹرک اور او لیول کے سطح پہ وہ کیا. اور میں نے 2 وہ بھی لکھے کہ 8ویں کے جو ہے جو کیریکولم میں ڈالے جائے کہ اپنی ذہنی صحت کا فروغ کیسے ہو اور منشیات سے کیسے بچایا جائے. تو لہٰذا ہم نے یہ اپنے طور پر یہ کیا. اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے جو ہے بڑے مختلف, جیسے کہ ورلڈ فیڈریشن کے جو موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے پوری دنیا کے, افضل جاوید, یہ پاکستانی, اور ہم نے جو کہ اس کو ووٹ دیے, جتوایا, تو انٹرنیشنل لنک بھی بنا دیے ہم نے. لیکن پھر بھی جتنا کام کرنا چاہیے, خاص طور پر ہمیں ابھی جو ناکامی ہوئی یہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کا کوئی اچھا سروے نہیں کیا جو کہ گورنمنٹ کو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے رضا و امان ہم نے مل کے ادھر گئے, بیورو آف اسٹیٹس 57 لاکھ روپے صرف اس بات کے لیے چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کن کن گھروں سے کریں. یہ بھائی ایک قومی کام ہے, میرا کیا کام ہے کلینشن کا. ایپیڈیمیولوجسٹ, ریسرچر آئیں اور انسٹیٹیوشن آئیں مل کے ایک کم از کم پاکستان میں ایک سروے ہو, پالیسی ہو. اور دنیا بھر میں دیکھیں آپ جائیں WHO کی سائٹ پہ, پاکستان کی نہ ہمارے سوسائڈ کے ریٹس کا اندازہ ہے, نہ ہمیں سائیکیٹرک ڈپریشن کا اندازہ ہے. تو لہٰذا یہ فگر گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور ہمارے جو سائیکیٹرک سوسائٹی کے یہ جو کام تھے اس میں سے ہم یہ نہیں کر پائے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہمیں کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں HEC نے ہمیں ایک لحاظ سے دھوکہ دیا کہ وہ جو پیسے ہمیں وعدہ کیے تھے نہیں دیے, اور وہ سروے ہم سائیکیٹری نیورولوجی کی جو کمبائن کرنا چاہ رہے تھے نہ کر پائے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ سر. آپ سے سوال کس سے پہلے اس کا, چونکہ آپ پاکستان کے ان چند بلکہ نمبر 1 نیورولوجسٹ میں جن کے سب سے زیادہ ٹرینڈ نیورولوجسٹ اکراس دا کنٹری ہیں. یعنی اگر سب سے زیادہ تربیت یافتہ نیورولوجسٹ اس وقت پاکستان کے ہیں تو آپ ان کے سپروائزر کے طور پہ رہیں, ٹیچر کے طور پہ رہیں. تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کنٹریبیوشن کے ساتھ آپ چونکہ ایک ذہنی امراض کا کمپوننٹ ہے, ایک دماغی امراض کا کمپوننٹ ہے جو ذہنی امراض کے اضافے کا باعث بنتا ہے. اسٹروک ہے, پوسٹ اسٹروک ڈپریشن ہوتا ہے, پارکنسنس ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن, نان موٹر فنکشن بہت زیادہ سائیکیٹرک النس کے ہو جاتے ہیں. اور تو اس حوالے سے جو دماغی ڈاکٹرز کی تعداد بھی پاکستان میں کم ہے, تو آپ کیا اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کے اعداد و شمار کیسے آئیں گے, اور کیا چیز کریکولم کے اندر نفسیاتی امراض کے نیورولوجی کے اندر انکارپوریٹ ہوں, جس کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر, کیونکہ آپ کے پاس چنک آف ڈاکٹرز کم ہیں اور ڈیزیز کا برڈن بہت زیادہ ہے, تو وہ کون سے اسٹیپس ہیں جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھا ٹرین ڈاکٹر معاشرے کے اندر دے سکیں, جس کے نتیجے میں وہ ان امراض کو صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکیں؟ سب سے پہلی بات تو اس دماغی اور ذہنی صحت جس کو الگ الگ لوگ سمجھتے ہیں, ایکچولی ورلڈ فیڈریشن نے اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کرنا شروع کی, برین ہیلتھ. تو یہ برین ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ برین ہیلتھ کا مطلب پورے دماغ کی صحت, اور برین ہیلتھ کا تعلق ہے پورے جسم کی صحت کے ساتھ. کیونکہ ابھی دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا برین ہیلتھ کو, وہ ہے خوف کا مسئلہ, کہ لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں. مطلب اپنے گھروں میں بھی لوگ خوف زیادہ رہتے ہیں, گھروں سے نکلنے میں تو چلو خوف ہوتا ہی ہے, خواتین گھروں سے نکلتی ہیں کہ پتہ نہیں چوڑیاں اتروا لی جائیں گی, پرس چھین لیے جائیں گے, بچے اسکولوں میں جاتے ہیں والدین. یعنی خوف اتنی بڑی بیماری ہے کہ 70% لوگ جو سانپ کے کانٹے سے مرتے ہیں
ان کو وہ سانپ نے کاٹا ہوتا ہے جس میں زہر ہوتا ہی نہیں ہے, وہ خوف سے ہی مر جاتے ہیں. تو خوف ایک بہت ہی کلر بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے, اور اس خوف کے عنصر کو کم کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ذہنی بیماریوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اور برین ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اوور آل پورے معاشرے کے اندر اس کو کام کرنا پڑے گا, صرف ڈاکٹرز کے کرنے سے کام نہیں ہوگا. پورا سوشل سسٹم ہوتا ہے, سوشل جسٹس ہوتی ہے, معاشرے میں امن ہو, معاشرے میں انصاف ہو, معاشرے میں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کم ہو, تو اس کے نتیجے میں ذہنی صحت کو فروغ ملتا ہے. تو یہ تو ایک جنرل ایک پرنسپل ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ذہنی صحت کے اندر بہتری آ سکتی ہے. باقی اور کئی فیکٹرز ہیں جو ذہنی صحت کو بہتر کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ایکسرسائز کرنا, کہ ورزش کرنے سے دماغ کے اندر ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر کے جس کے ذریعے آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے, ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. تو ایکسرسائز کرنا, اپنی ڈائٹ کا کنٹرول رکھنا, تمباکو, نسوار, گٹکا, ان کا استعمال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تقریباً 20% ہمارے ملک کی آبادی جو ہے نا, ان میں سے کوئی نہ کچھ استعمال کرتی ہے, اور یہ چیزیں رسک فیکٹرز ہیں مینٹل ہیلتھ کا اور ڈپریشن کا. اس کے استعمال کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. تو ڈائٹ ہے, ایکسرسائز ہے, اپنی ذہن کی صحت کو ویلیو کرنا. ایکچولی کیا ہے کہ دماغی صحت کی اس وقت ترجیح نہیں ہے. یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے اسپتال میں بھی جائیں تو وہاں آرتھوپیڈک کا ڈپارٹمنٹ ہوگا, ENT کا ہوگا, آئی کا ہوگا. ان ڈپارٹمنٹس کے شعبے ہیں, کلینکس کام کر رہی ہیں, لیکن پورے ہسپتالوں میں کوئی دماغی صحت کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے. نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے, نہ بتانے والا ہوتا ہے. تو پوری گورنمنٹ کی ترجیحات میں دماغی اور ذہنی صحت شامل نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم آگے جائے, ترقی کرے, اس قوم کے اندر کوئی امنگ اور جذبہ پیدا ہو, اور ہماری قوم بحیثیت مجموعی اس ڈپریشن اور خوف سے نکلے, تو ہمیں اپنی قوم کی دماغی اور ذہنی صحت کو بہتر کرنا پڑے گا. ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنی پڑے گی. تو اتنی بڑی 25 کروڑ کی آبادی ہے, یہ اگر قوم موٹیویٹ ہو جائے اور آگے چلنے کے اوپر آ جائے, تو یہ تو دنیا میں مطلب ایسا کوئی اتنا بڑا انسانوں کا گروہ نہیں ہے جو دنیا میں کیا نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت پوٹینشیل ہے, لیکن سم ہاؤ چونکہ برین ہیلتھ پرائرٹی نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, اس لیے ہم اس وقت کافی اس برین کے معاملے میں اور دماغی اور ذہنی صحت کے معاملے میں دنیا میں کافی پیچھے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بھی پیچھے ہیں, ہم اسی وجہ سے اور وجوہات میں بھی پیچھے ہیں کہ جب تک ہم اپنی دماغی صحت کو بہتر نہیں کریں گے, کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. ڈاکٹر فریہ, آپ سے آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے کہ مطلب ہم نے ہر ایکسپیکٹ پہ کوشش کی بات کرنے کی, تو آپ کو پتہ ذہنی امراض کے حوالے سے مریض جو ہے بہت طویل عرصے تک دوا کھاتا ہے. ایک یہ بھی مت ہے کہ بھائی دوا جو ہے نشے میں مبتلا کر دے گی. تو ان تمام توہمات کو یا اسٹگما کو دور کرنے کے لیے وہ کون سے اسٹیپس لیے جائیں جس کے نتیجے میں مریض جو ہے ایک تو ڈاکٹر کے پاس آئے, وہ ایک تو کہ بھائی وہ پاگل تو نہیں ہے, وہ مطلب یہ ایک اسٹگما ہے, تو اور پھر علاج بھی پورا کرائے. بہت اچھا آپ کا جو سوال تھا, یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے جس پہ بہت ہم لمبی بات بھی کی جا سکتی ہے, اور میرے اساتذہ کرام سارے میری اس بات پہ ایگری بھی کریں گے کہ اس پہ تو آئی تھنک ایک سیپریٹ پروگرام بھی رکھا جائے تو دس وڈ بی ناٹ انف. لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ کوئی اسٹگما جو ریلیٹڈ ٹو ہے وہ مریض کو ہمارے پاس آنے ہی نہیں دیتا. پھر اور ایسے فیکٹرز ہیں جس میں مریض کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیماری جو ہے وہ نفسیات کی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا پھر اسے کسی عامل کے پاس یا فقیر کے پاس جانا چاہیے. تو وہاں پہ ہمارے پاس اویئرنیس کا جو بہت زیادہ تعلق ہے وہ وہاں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بیسک لیول سے, اسکولوں کے لیول پہ ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہاں سے اپنی ذہنی صحت کا خیال بچوں سے شروع کریں, تو پھر وہ ہر جنریشن میں آگے آتا جائے گا, اور پھر وہ ہر جنریشن میں انکلکیٹ کرے گا, رادر دین کہ ہم اس کو ایک جگہ روکیں, یا صرف ایڈلٹس میں یا صرف چلڈرن یا صرف ایک جنریشن میں ہم روک کے رکھیں. سو جو ضروری ہے وہ یہ کہ اچھی پروموشن اسٹریٹجیز گورنمنٹ لیول پہ, پرائیویٹ لیول پہ, ہر لیول پہ جہاں جہاں موقع ملے, جس طرح آج ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے وی کین بی شیور انف کہ یہاں سے ہمارا ایک اچھا پیغام جائے گا لوگوں تک, اور جو اس کو دیکھے گا اس کے لیے ایک پازیٹیو پروموشن فار مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے ایک پاسبلٹی بنے گی. اسی طرح ہر ادارہ اگر یہ اپنی ڈومین میں ہی یہ چیز سنبھال لے کہ یہ ذہنی صحت کو پروموٹ کرنا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بھی مل کے ایک بڑا چینج لا سکتے ہیں. پلس پھر گورنمنٹ لیول پہ ہمیں پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے پھر ہم ایک پازیٹیو مینٹل ہیلتھ چینج لا سکتے ہیں. ڈاکٹر اقبال, آپ سے سر سوال ہے اس نشست کا آخری کہ جس طرح یہ سال کی تھیم ہے کہ یونیورسل ایکسیس, یعنی کہ ایک یہ بنیادی انسانی حق ہے ذہنی صحت کے حوالے, تو علاج بھی بنیادی حق ہے. تو اس حق کے حصول کے لیے گورنمنٹ سطح پر, پرائیویٹ یعنی نجی اداروں اور رفائی, کیونکہ پاکستان میں یہ
ایک اسٹیک ہولڈر، وہ کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں ایک مریض کو آسان ذہنی صحت کے حوالے سے ایکسیس تو حاصل ہو؟ جی ہاں، یہ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا تو یہ فرض ہے ہی کہ اگر چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی ذہنی صحت کا فروغ ہو تو اس سے اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، لوگ کام کو انجوائے بھی کریں گے، چوریاں چکاریاں بھی نہیں کریں گے اور پڑھیں گے، پورا اپنی طرف سے خیال رکھیں گے۔ لیکن صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں بلکہ اس میں جتنے این جی اوز ہیں یا جو پرائیویٹ طور پر اور انڈیویجول سطح پہ لوگ دوسرے کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے طور پر تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر گزار رہیں۔ مثلا مجھے یا آپ کو آنکھ اللہ نہیں دیتا یا قد نہیں دیتا یا عقل نہیں دیتا، تو ایکسیپٹ کرو اپنے آپ کو اور شکر گزار رہو اس پہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے علاوہ ارد گرد کے لوگوں کا، چاہے وہ بہو ہو یا چاہے بھائی ہو یا چاہے کلاس فیلو ہو، یہ بلنگ کو اور ہراسمنٹ کو اور یہ چھوڑیں، اور کوشش یہ ہو کہ اجتماعی سوچ و باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، یعنی استاد شاگرد کا، سینئر جونیئر کا، پڑوسیوں کے تو اتنے حق ہیں کہ شاید ان کو ہمیں جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے۔ تو اس لحاظ سے اگر اس قسم کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پھر این جی اوز مل کے اور ساتھ ساتھ پالیسی جو ڈیسیشن میکر ہیں وہ مینٹل ہیلتھ، جیسے کہ پروفیسر واسع صاحب نے کہا کہ برین ہیلتھ کو یہ اہمیت دیں۔ وہ یہ لوگ تو جو ہے کئی ملکوں میں انکلوڈنگ ہمارے جو انشورنس سسٹم ہے وہ جو ہے نفسیاتی امراض کو اس زمرے میں نہیں لاتے کہ انشورنس سسٹم ہو۔ ان کی نظر میں گاڑی کا بمپر ٹھیک کرنا تو ضروری ہے لیکن انجن ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور پالیسی ایسی ہو جو کہ کنڈیوسیو ہو فار پروموشن آف مینٹل ہیلتھ اینڈ پریونشن آف ڈیزیزز۔ ڈاکٹر واسع، آپ سے سر سوال ہے آخری کہ برین ہیلتھ کا آپ نے ایک بات کی، اور یہ اوور آل نو ڈاؤٹ یہ پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ تو پاکستان میں ایسے کون سے سٹیپس کی ضرورت ہے جس کو تاکہ یہ صحت کا جو ذہنی دماغی اعصابی مسئلہ اس کو کلیکٹیو طور پر، یعنی کہ کریکلم میں بھی اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، ہاسپٹلز میں، کہ وہ کون سے سٹیپس ہوں جس کے نتیجے میں کوئی عملی اقدامات لیے؟ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے لوگوں کو کہ ذہنی امراض قابل بچاؤ اور قابل علاج ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ قدرت کا کوئی تحفہ ہے یا حالات ہی ایسے ملک کے دنیا کے، تو اس لیے یہ ایک بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے اور جس کا بہترین دنیا میں علاج موجود ہے۔ یعنی دنیا میں بہترین علاج اگر کچھ بیماریوں کا موجود ہے تو وہ ذہنی بیماریاں ہیں، اور صحیح تشخیص ہونی چاہیے، جلدی تشخیص ہونی چاہیے۔ اگر کسی میں سمٹمز پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ایون سائیکیٹرسٹ کو بھی نہیں، فیملی فزیشینز بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اب تو ڈپریشن بہت آسانی سے تشخیص ہو جاتا ہے، بہت آسانی اس کے طریقے موجود ہے تشخیص کرنے کے۔ اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، خاص طور پہ جو میرے خیال میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ بچوں میں ہے، خواتین میں ہے اور بزرگوں میں۔ یہ ہمارے یہاں بہت ہی انڈر ڈائگنوزڈ ایریا ہے کہ جس میں اگر آپ لوگوں کو وقت پہ ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کر لیں تو شارٹ ٹریٹمنٹ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کلیئر ہونا چاہیے پورے معاشرے کے ذہنوں میں کہ ذہنی امراض یہ ایک قابل بچاؤ بیماری، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، آپ اگر ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اس کا علاج جس بندے کا ہو جائے وہ بندہ بالکل ایک نارمل معاشرے کا فرد بن جاتا ہے دوا اور علاج کے ذریعے۔ اتنا اچھا علاج موجود ہے اس کا، تو کوئی بھی فرد جس کو ذہنی بیماری ہو اس کو وہ بغیر علاج کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو علاج کریں، وہ بالکل معاشرے کا ایک کارآمد بندہ ہوگا۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ معاشرے کا ایک معذور بندہ ہوگا۔ یعنی مینٹل ہیلتھ بیسیکلی بندے کو معذور کر دیتا ہے، فزیکلی بندہ صحیح ہوتا ہے، ذہنی طور پہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے معاشرے کو معذوری سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا سسٹم بنا دیں کہ جس کے ذریعے آپ ارلی اسٹیج پہ مینٹل ہیلتھ کو، ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹریٹ کر لیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ذہنی معذوروں کی تعداد بڑھتی جائے گی، خاص طور پہ ینگ بچوں میں، بچیوں میں، خواتین میں۔ تو اس کو کانسیپٹ کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پورے لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو گیا نا کہ یہ قابل بچاؤ اور قابل علاج بیماری، اس کا بہترین علاج موجود ہے اور یہ ایک بیماری ہے، تو پھر لوگ اس کا علاج کریں گے اور اس سے کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ذہنی امراض قابل علاج ہیں، درست اور بروقت تشخیص کے ذریعے ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے شرکاء پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع، پروفیسر اقبال افریدی، ڈاکٹر فریہ اقبال کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آگاہی پر مبنی اس پروگرام میں اپنا کنٹریبیوشن دیا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبد المالک کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔